سرے طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ. اگر دوسری لائن تے پچھلے بندے بھی سبحان اللہ بولے تو میں کلام پڑھنا ہے، ورنہ دو لائنیں دے نال ہی اگلے ثنا خان نو مائک پیش کر رہے ہیں. سرے طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ سرے طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ ارے جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں؟ خود خدا بلائے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ اور شاید بھائی پہلا شعر پڑھنا چاہ رہے ہیں. جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے. جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے. جو کرے کلام رب سے وہ لقب. میرا مصرع اٹک نہ جائے، میں اس واسطے پڑھیا نہیں. ذرا پھر بولو سبحان اللہ. اچھا جی، ویسے پہلی باری قدیر بھائی جی صاحب تو کی سبحان اللہ میں سنی ہے. محبت میں ذرا گج بج کے بولو سبحان اللہ. بہت مہربانی قدیر بھائی، اللہ پاک سلامت رکھے. سرے طور کوئی جائے، میں نے کہا سرے طور کوئی. بڑی خاص توجہ، میں بڑی تیزی دے نال ایوان نو لے کے چلنا ہے اور بڑی تیزی دے نال اپنی حاضری پیش کرنی ہے. قبلہ علامہ صاحب آپ نے قدمت ہاتھ رکھ کے پہلا شعر پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا سرے طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے. جو کرے کلام رب سے. اب جس کے ہاتھ کا مالک میرا نبی ہے، اگلا مصرع سنیں، ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے بولیے گا. توجہ، میں نے کہا سرے طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے. ارے جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں؟ خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے؟ اور میرے خیال میں لاہور کی سرزمین سے بھائی بطی الرحمان نقشبندی صاحب آپ ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں. اگر اگلے شعر پہ ان کا ہاتھ اٹھ گیا سبحان اللہ بول گئے تو میں سمجھوں گا، کیونکہ لاہور والوں سے داد لے لینا بڑی بہادری کی بات ہے. اگر ان سے داد مل گئی تو میں سمجھ جاؤں گا میں نقابت میں کامیاب ہو گیا ہوں. اگلا شعر پڑھنے لگا ہوں. بہت بڑا مصرع ہے، بہت بڑا جملہ ہے. اس سے بڑا شعر میرے دامن میں نہیں. شاید بھائی اگلا جملہ جانے، یہ آپ کا مجمع جانے. اب مجھے نہیں پتا کون بندہ بولے گا کون چپ رہ جائے گا، لیکن دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جس بندے کے سینے میں دل ہے، دل میں آقا کریم کا پیار رائی کے دانے برابر بھی رکھتا ہے، وہ بندہ ہاتھ بھی نیچے نہیں رکھے گا، زبان بھی بند نہیں رکھے گا. جس بندے کے ہاتھ کا مالک میرا نبی ہے، دل کا مالک میرا نبی ہے، وہ بندہ اگلا مصرع سنے، ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے ماں کے پیے دودھ کا حق ادا کر کے بولے گا. میں نے کہا سرے طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے. جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے؟ ارے جو خطائیں معاف کر دے، جو خطائیں معاف کر دے، جو خطائیں معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے. ڈاکٹر صاحب اگلا جملہ سماعت کیجئے گا. جو خطائیں معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے. جو خطائیں معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے. اب جس بندے کو آقا کریم کی غلامی پہ ناز ہے، فخر کرتا ہے، رب کا شکر ادا کرتے ہوئے، مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، وہ بندہ اگلا مصرع سنے گا، وہ بندہ چپ نہیں رہ سکتا، ہاتھ بھی اٹھائے گا، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بھی بولے گا. بڑی خاص توجہ بھائی، توجہ میری طرف. میں نے کہا سرے طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے. جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے؟ ارے جو خطائیں معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے. جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ اور اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا. اور یا رسول اللہ آپ کے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا. سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ.
جے بندے بولن تے آ گیا تے ہو سکتا ہے پڑھا، ورنہ تمہیں پتہ ہے میں تے پھر شیر بن کے اکے شیر دے نال ہی سزا دے دینا۔ سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے، مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے۔ سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے، سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے، مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے۔ ہسدائے تیر کھا کے بھی بابول دی گود وچ، ہسدائے تیر کھا کے بھی بابول دی گود وچ، ہسدائے تیر کھا کے بھی بابول دی گود وچ، اوئے بڑیاں تے بھاری پہ گئے چھوٹے بطول دے۔ ہسدائے تیر کھا کے بھی بابول دی گود وچ، وڈیاں تے بھاری پہ گئے چھوٹے بطول دے۔ شاہا کس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے۔ قبلہ مطیع الرحمن نقشبندی صاحب، بھائی عثمان سیالوی صاحب بڑی خاص توجہ چاہتے ہوئے میں یہ جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کامران بھائی توجہ میری طرف رکھیں۔ شاہا کس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے۔ میں نے کہ زیارت نہیں ہو رہی تھی، میں پچھلے باب دی زیارت کروں گا تے مزید میں اتوں بڑا پیار تے محبت ملے گی تے اس محبت دے سارے میں پنڈال سفر کرنا ہے۔ سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے، مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے۔ ہسدائے تیر کھا کے بھی بابول دی گود وچ، اوئے بڑیاں تے بھاری پہ گئے چھوٹے بطول دے۔ بات ذہن میں رکھیے گا اور یہ جملے سنیے گا۔ میں نے کہا شاہا کس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے، کعبے سے علی تھام کے جیسے سرور نکلے۔ ارے عام بچہ تو نہیں، فخر ذبیح ہے اصغر، یہ جو ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے، یہ جو ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے، یہ جو ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے۔ اور قبلہ شام والوں نے جنہیں کئی دن سے پیاسا رکھا، شام والوں نے جنہیں کئی دن سے پیاسا رکھا، پیاس ہی پیاس میں وہ ساقیے کوثر نکلے۔ تیرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آتی ہے حسین؟ قدیر بھائی اب کیمرہ گھمائیے گا، اس بندے کا ہاتھ کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیجئے گا جو بندہ آخری لائن پہ ہاتھ اٹھا کے حضور کی آل کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوانا چاہتا ہے۔ بڑی خاص توجہ، مطیع الرحمن بھائی عثمان بھائی جملہ سنیے گا۔ آخری لائن میں دو نام ہیں، ایک نام ہے اکبر، دوسرا نام ہے اصغر۔ اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا۔ ساری جملہ سنیے گا، اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اصغر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا۔ اب آخری جملہ سنیے گا، جس بندے کو ماں نے علی علی کر کے دودھ پلایا ہے، ماں کے پیے دودھ کا حق ادا کر کے آخری جملہ سنے۔ کلیجے میں جتنی ٹھنڈ پڑے، سینے میں جتنی ٹھنڈ پڑے، ماں کے پیے دودھ کا حق ادا کر کے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیے گا۔ توجہ، شاہا کس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے، ارے کعبے سے علی تھام کے جیسے سرور نکلے۔ عام بچہ تو نہیں، فخر ذبیح ہے اصغر، یہ جو ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے۔ ارے شام والوں نے جنہیں کئی دن سے پیاسا رکھا، پیاس ہی پیاس میں وہ ساقیے کوثر نکلے۔ تیرے بچوں کی سمجھ بھی، تیرے بچوں کی سمجھ بھی، تیرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آتی ہے؟ حسین، وہ جو اصغر تھے نا، کربلا میں اکبر نکلے۔ وہ جو اصغر تھے نا، کربلا میں اکبر نکلے۔ خدا سمندائے تتیاں ریتاں جندی سیج نبیدہ ہاں ہاں وچ پینگے تابش دھوپ لگ دی، جبریل کرے نہ چھاہا، گھر بار لٹا کے دین بچائیں، کیتی یار وسیعت ماہا، جے جنگ ہوندی تا سو رب دی کافی ہے عباس۔ اور میں جو لوگ اردو ادب سے تعلق رکھتے ہیں قبلہ، ان کے لیے یہ جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں بڑی خاص توجہ چاہتے ہوئے۔ بہت شکریہ حضور۔ حیران ہے دنیا یہ ہنر کس کا ہے، حیران ہے دنیا یہ ہنر کس کا ہے، یہ جو نیزے پہ ہے بولا یہ سر کس کا ہے۔ ایک طرف پیاس کے خیمے، ایک طرف نہر فرات، ایک طرف پیاس کے خیمے، ایک طرف نہر فرات۔ ارے آمد ہر ہی بتائے گی یہ اثر کس کا ہے۔ اور اب اگلا جملہ پڑھوں گا،
مجھے شاید بھائی اب اس لائن پہ وہ بندہ دکھانا ہے جس کا ہاتھ بھی نیچے ہے زبان بھی چپ ہے کیونکہ ضرورت ویلے سوالی بولیندن جلال ہمیشہ جلالی بولیندن اوے منکر تا شرم تو اوہی چوپن اب پاکاں دے ذکر حلالی بولیندن اب توجہ آخری لائن پہ جو بندہ غازی عباس کی وفا کو سلام کرنے آیا ہے آخری جملہ پڑھوں گا ہاتھ اٹھا کے جس بندے کو غازی عباس کے کٹے ہاتھوں کے صدقے ہاتھ ملے ہیں ہاتھ نیچے نہیں رکھنا ہاتھ فضا میں بلند کر کے زبان کے تالے کھول کے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیے گا توجہ میں نے کہا حیران ہے دنیا یہ ہنر کس کا ہے یہ جو نیزے پہ ہے بولا یہ سر کس کا ہے ایک طرف پیاس کے خیمے ایک طرف نہر فرات ارے آمدے ہوئی ہی بتائے گی یہ اثر کس کا ہے اور بیچ کر جنگ میں عباس کو یہ حیدر بولے بیچ کر جنگ میں عباس کو یہ حیدر بولے ارے اس کے حملے ہی بتائیں گے یہ بسر کس کا ہے کہتے ہیں وفا جس کا پڑے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں اسے عباس کہتے کہہ رہا تھا سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے ہستائے تیر کھا کے بھی بابل دی گود وچ اوے بڑے آتے بھاری پہ گئے چھوٹے بطول دے اور گزرے ہوا دا جھولا بھی اکھاں نو میٹ کے گزرے ہوا دا جھولا بھی اکھاں نو میٹ کے گہرے جہاں دی سوچ تو پردے بطول دے اور ایس جملہ تو بڑا میرے دامن ہے جملہ کوئی نہیں بکار بھائی عثمان بھائی قبلہ شاہ جی شاہد بھائی علامہ صاحب دیگر احباب قاری صاحب قبلہ مطیع الرحمان بھائی ایس لائن تو بڑی میرے دامن ہے لائن کوئی نہیں ہر سٹیج والے بندے نے گزارش کروں گا ایس لائن تے ہاتھ تھلے نہیں رہنا چاہیے زبان بند نہیں رہنی چاہیے کہ تو کھڑے ہو کے سبحان اللہ بولنی ہے بڑی خاص توجہ میرے ال میں نے کہا سوچے بھی کوئی کس طرح رتبے بطول دے مالک نے دو جہان دے بچے بطول دے ہستائے تیر کھا کے بھی بابل دی گود وچ اوے بڑے آتے بھاری پہ گئے چھوٹے بطول دے گزرے ہوا دا جھولا بھی اکھاں نو میٹ کے او گہرے جہاں دی سوچ تو پردے بطول دے قربان کائنات بھی ہو جاندی سی اودوں قربان کائنات بھی قربان کائنات بھی قربان کائنات بھی اچھا اے جملہ سننا قسمت دے ایک اد ملک دا نہیں سارے جگ دا نا زہرائے قسمت دے ایک اد ملک دا نہیں سارے جگ دا نا زہرائے قسم خدا دی دین اللہ دی شاہ رگ دا نا زہرائے اور جڑی حیدر دے ہاتھ مندری آئی جڑی حیدر دے ہاتھ مندری آئی اوے اندے نگ دا نا زہرائے اور جڑی سر سرور دے سجدی آئی اس پگ دا نا زہرائے جڑی سر سرور دے سجدی آئی گزرے ہوا دا جھولا بھی اکھاں نو میٹ کے گہرے جہاں دی سوچ تو پردے بطول دے قربان کائنات بھی ہو جاندی سی اودوں کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے کہندے سی جد حضور میں صدقے بطول دے ایک کے محب نہ صرف تین پر نثار ہیں چاروں اپنی ذات میں بڑے ہی باوقار ہیں میں نے شاید بھائی نے آکھا کہ تسی شان صحابہ پڑھو تے 75 والے ہاتھ چوک کے ویکھنا کیویں استقبال کر دینے تو میں نے پتہ ہے تے حضور دی آل دا بھی ذکر بڑے پیار نال سنیا جاندا ہے تے حضور دے اصحاب دے ذکر بھی بڑے پیار نال سنیا جاندا ہے جڑا بندہ حضور دی آل نال بھی پیار کردا ہے حضور دے اصحاب نال بھی سچا پیار کردا ہے او بندہ ہاتھ اٹھا کے حق چار یار دی صدا لگائے گا ایک کے محب نہ صرف تین پر نثار ہیں چاروں اپنی ذات میں بڑے ہی باوقار ہیں وفا کے تاجدار ہیں وفا کے تاجدار ہیں حضور کے جو یار ہیں تیار ہو جائیے حق چار یار کی صدا لگانے کے لیے وفا کے تاجدار ہیں حضور کے جو یار ہیں انہی کے بیڑے پار ہیں جو کہتے بار بار ہیں حق چار یار ہیں حق
चार यार है, हक 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 चार यार। वकार भाई शेर सुनिएगा। अकीदतों के बाब में या दीन के निसाब में, अकीदतों के बाब में या दीन के निसाब में, नजर में या हिजाब में मेरे तो हर हिसाब। अकीदतों के बाब में, अकीदतों के बाब में या दीन के निसाब में, नजर में या हिजाब में भाई मेरे तो हर हिसाब में वफा के ताजदार हैं, हुजूर के जो यार हैं, हाथ उठा के उन्हीं के बेड़े पार हैं जो कहते बार बार है, हक चार यार 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 है।